إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کی ذرے ذرے کا اکیلا محافظ اور نگران ہے اور ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع جس کا تعلق ہماری اور آپ کی بلکہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ وہ موضوع ہے ریاکاری کا فتنہ، دکھاوے کا فتنہ، شوبازی کا فتنہ جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ کیسی مصیبت ہے اور کیسی بلا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں،
ابھی آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ سے میں اپنی بات کی شروعات کروں گا، اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آیت جو پڑھی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 264 آیت آپ اٹھا کر کبھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر میں نے آپ کو بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو تم اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف اور ایذا پہنچا کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اور دوسری جگہ پر سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 33 کے اندر یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو یعنی اپنی نیکیوں کو دکھاوا یا لوگوں کو شو کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو۔ یہ آیت آپ کے سامنے میں نے کوٹ کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، ایک کہ دیکھو کسی پر اگر تم احسان کرتے ہو، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے مدد کر کے، چیریٹی کر کے، یا کسی بھی طرح سے کوئی بھوکا تھا اس کو کھلایا، کوئی پریشان حال تھا اس کی پریشانی کو تم نے دور کیا، کوئی ننگا تھا اس کو تم نے کپڑا پہنایا، بہرحال جو بھی صورت ہو سکتی ہے کسی انسان کے مدد کرنے کی تم نے مدد کیا، لیکن زندگی میں کبھی ایک ایسا موڑ آ گیا کہ اس کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس کی طرف سے تمہیں کوئی پرابلم لاحق ہو گیا، تو ایسے وقت میں تم نے جو احسان کیا ہے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح سے تم نے جو مدد کیا ہے، اس کو وقت یاد دلا کر کے احسان جتلاتے ہو، کہتے ہو کہ میں نے تمہارا فلاں وقت میں مدد کیا تھا، میں نے فلاں وقت میں تمہارے اوپر احسان کیا تھا۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، قرآن کہتا ہے کہ ایسا احسان جتا کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اگر تم نے ایسی بات کہہ دی اپنی زبان سے تو یاد رکھو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے، اعمال ضائع ہو گئے تمہارے، اور اللہ کے پاس تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اہم اس آیت کے اندر کہا گیا، بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو دکھاوا کر کے، شو بازی کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ریاکار انسان کی ایک مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ بڑی پیاری مثال اللہ رب العالمین نے دی بات کو سمجھنے کے لیے۔ اگزامپل کے طور پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو کوئی ایک چٹان ہے، چٹان یعنی بڑا سا پتھر ہے، اور اس پتھر پر ہلکی معمولی سی مٹی ہے، اور یہ بات سب کوئی جانتا ہے کہ چٹان کے اوپر اگر کوئی بیج ڈالے گا، کوئی کسان بیج ڈالے گا، کوئی سیڈ اس کے اندر ڈالے گا تو ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن تم فرض کر لو کہ اس ہلکی مٹی میں کسی کسان نے بیج بویا، بیج ڈالا، لیکن ہوا ایسا کہ آسمان سے اتنی تیز بارش ہوئی کہ وہ جو تھوڑا بہت مٹی تھا اور بیج جو بویا گیا تھا، پوری بارش کی پانی نے اسے بہا دیا، اب بچا کچھ نہیں۔ تو ایسی ہی جو انسان ریاکار ہوتا ہے، عمل تو کرتا ہے، محنت تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، لیکن عمل کر کے، کوشش کر کے، ریا کے ذریعے سے، دکھاوے کے ذریعے سے، شو بازی کے ذریعے سے اپنی ساری محنتوں کو ضائع کر لیتا ہے، اور آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی شریعت ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ان ساری عبادتوں کا مقصد ایک ہو، چاہے ہم حج کریں، عمرہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، ہمارے نماز، ہمارے روزے، جو بھی ہے، ان ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔
इन सारी इबादतों का मतलूब क्या हो? अल्लाह की जन्नत में हम दाखिल हो जाएं। इन सारी इबादतों का करने का इंटेंशन क्या हो कि दुनिया के अंदर जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद ये आमाल हमारे लिए कल कामयाबी का जरिया बन जाए, इस आमाल के जरिए से हमारी नजात हो जाए, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। बस एक ही मकसद हो, और एक बंदा मोमिन को यही मकसद लेकर के हर अमल करना चाहिए। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। कुरान मजीद के अंदर कितनी जगह अल्लाह ताला ने ये बात कही, आमाल का अल्लाह ने तज़किरा करते हुए कि तुम्हारे आमाल के अंदर इखलास हो, इखलास नीयत हो, तुम्हारा इंटेंशन जो हो बिल्कुल खालिस हो, उसके अंदर कोई खोट ना हो, कोई कमी ना हो। यानी मेरे भाइयों, ये बहुत अहम मौजू है जो जायज़ा लेने और मुहासबा करने की ज़रूरत है। देखिए, इंसान नमाज तो पढ़ता है, इंसान सदका और खैरात तो करता है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर अगर ये इबादत के अंदर ये चीज़ शामिल हो जाए, वो चीज़ अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं, तो फ़ायदा क्या है? शैतान इंसान को नमाज से रोकने की कोशिश करता है, शैतान इंसान को यानी सदका और खैरात करने से रोकना चाहता है, शैतान इंसान को तिलावत कुरान से रोकना चाहता है, शैतान इंसान को तहज्जुद से रोकना चाहता है। जब शैतान इन कामों के अंदर कामयाब नहीं होता है तो शैतान क्या करता है? इंसान के दिल में रिया का जज्बा पैदा करता है। और ये ऐसा फितना है, ये ऐसी आजमाइश है, आपको मेरे भाइयों बताऊं कि इससे कोई इंसान महफूज नहीं है, चाहे हम हो या आप, कोई इंसान महफूज नहीं है सिवाय इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंबिया के अलावा कोई आम इंसान इससे महफूज नहीं है, क्योंकि आप क्या थे? गुनाहों से पाक थे। वरना आम इंसानों में हर इंसान के अंदर ये जज्बा, ये ख्याल, ये तसव्वुरात ज़रूर पैदा होता है। तो शरीयत ने कहा कि जब भी तुम नेक काम करते हो, चाहे नमाज की शक्ल में, रोज़े की शक्ल में, हज उमरा की शक्ल में, और तुम्हारे दिल के अंदर रियाकारी का जज्बा, शोबाजी का जज्बा, दिखावे का जज्बा पैदा हो, तो फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। ये ख्याल जब आता, आऊज़ बिल्लाह पढ़ो। किसी की मदद करते हो, ये ख्याल आता है कि सेल्फी ले लेते हैं, स्टेटस पे रख लेते हैं, ये ख्याल आए, फौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, बार बार इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तबारक व तआला से बार बार पनाह तलब करो, ये अमल कि तुम्हारा ज़ाया हो जाए। मेरे भाइयों, ये अमल जो हम कर रहे हैं, इन अमाल के लिए हमको कोशिश करनी होगी उसकी हिफाजत के लिए। इसलिए कि ये जो दिखावा और ये शोबाजी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मैं मेरी उम्मत के ताल्लुक़ से सबसे ज़्यादा जिस बात से मैं डरता हूँ, मेरी बात यानी मेरे बाद वो मेरी उम्मत के अंदर सबसे ज़्यादा मैं डरता हूँ शिर्क असग़र से। अश्शिरकुल असग़र, शिर्क असग़र क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल शिर्क असग़र क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुवा अर्रिया यानी दिखावा, शोबाजी। ये शिर्क की किस्मों में से एक है, शिर्क की किस्मों में से एक चीज़ है, क्योंकि इबादत अल्लाह के लिए ख़ास, नमाज अल्लाह के लिए ख़ास, हर अमल अल्लाह के लिए ख़ास। अब उस अमल में आपने जो दिखावा के लोग देखे, लोगों को आपने शामिल किया, ये लिहाजा ये शिर्क की एक शक्ल हो गई। तो कहा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा डर अगर है मेरी उम्मत के बारे में तो वो शिर्क असग़र यानी रियाकारी के बारे में। और आज उम्मत इस बीमारी के अंदर, इस मुसीबत के अंदर सबसे बड़ी तादाद के अंदर मुलव्विस है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम को नसीहत करते हुए आपने क्या कहा? आपने कहा कि लोगों, क्या मैं तुम्हें दज्जाल से भी बड़े फितने के बारे में तुम्हें आगाह ना करूं?
दज्जाल के फितने से भी बड़े फितने के बारे में तुम्हें मुतनब्बह ना करूं? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए वो क्या फितना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रियाकारी का फितना। अल्लाह अकबर। दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना करार दिया गया। ये वो फितना है जिस फितने के बारे में, दज्जाल के फितने के बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया, लेकिन दज्जाल के फितने से बड़ा इसलिए करार दिया गया, उसका रीज़न अहले इल्म ये बयान करते हैं कि जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा तो उस वक्त जो लोग रहेंगे उन्हीं लोगों के लिए वो आजमाइश की घड़ी होगी, लेकिन उससे पहले के जो लोग हैं, जिन लोगों ने दज्जाल के फितने को देखा नहीं, तो उनके लिए तो बड़ी आजमाइश और बड़ा मुसीबत तो ये रियाकारी है, दिखावा है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। और आपको मालूम होनी चाहिए कि कुरान मजीद को अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद सूरह निसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 142 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कही सूरह निसा में, ये मुनाफिकों की निशानी है। दिखावा रियाकारी क्या है? ये मुनाफिकों की निशानी है, मुनाफिक शख्स की निशानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का जिक्र किया। लिहाजा कुरान मजीद बयान करता है, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास। कुरान मजीद बयान कर रहा, युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। सूरह निसा की आयत है कि ये मुनाफिकीन क्या है? अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे, हालांकि अल्लाह इनके धोखे का बदला इन्हें देने वाला है। वहुवा खादिउहुम, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जब नमाज के लिए आते हैं बहुत सुस्ती के साथ आते हैं, इनका दिल करता है कि हम नमाज ना पढ़ें, लेकिन अब अपने आप को जाहिर करना है लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम भी मुसलमान हैं, ये साबित करने के लिए बड़ी सुस्ती के साथ कामू कुसाला, बड़ी सुस्ती के साथ ये खड़े होते हैं। क्यों? युराऊन अन्नास। देखो कुरान मजीद की अल्फाज है, लोग देखें, लोग कहें कि भाई हाँ ये भी मोमिन है, ये भी मुसलमान है, लोगों को दिखाने के लिए, वरना इनके दिल में अल्लाह ताला का जिक्र है ही नहीं। मगर थोड़ा बहुत नमाज की हालत में भी अल्लाह का जिक्र ये नहीं करते, आम हालत में भी अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह को याद करते ही नहीं, मगर ये कि लोग देखें, लोग कहें कि हाँ ये भी नमाज को आता है। देखो कुरान मजीद ने मुनाफिकों की ये कैफियत बयान फरमाई है, दिखावा और रियाकारी। मेरे भाइयों, हम अपने आप का मुहासबा करना। हर वो कामयाब इंसान जो आखिरत में कामयाबी चाहता है, वो सोचता है कि मेरे अमाल तो कहीं ज़ाया नहीं हो रहे हैं। उसको दुनिया की शोहरत तलबी नहीं चाहिए, दुनिया की तारीफ नहीं चाहिए, वो दुनिया के अंदर उसका नाम हो, उसके बैनर हो, नहीं, बल्कि वो चाहता है कि मैं जो भी करूं खामोशी के साथ करूं, मैं जो भी करूं अल्लाह के पास मुझे उसका अजर मिले। ये असल कामयाबी है। और आपको मालूम है कि रियाकारी का जो डिफिनेशन है, तारीफ है, वो क्या है? रियाकारी का डिफिनेशन और तारीफ यही है कि इंसान जो काम भी चाहे इबादत के हवाले से करे या दीन के हवाले से करे, इन चीज़ों के ज़रिए से उसको दुनिया में तारीफ कमाना मकसद हो। दीन के हवाले से, दीन के काम के हवाले से दुनिया के अंदर उसको शोहरत, पॉपुलरिटी और शो, ये सारी की सारी चीज़ें हासिल करना अगर मकसद हो तो यही रियाकारी है। एक आदमी नमाज पढ़ता है, वो चाहता है कि लोग हमको नमाजी कहें। एक आदमी हज करता है, वो चाहता है कि लोग हमको हाजी कहें। या एक इंसान वो है जिसके अंदर दीनी सिफात है ही नहीं, फिर भी चाहता है कि लोग मुझे दीनदार कहें। है बेदीन लेकिन उसको लोग दीनदार कहते हैं, है झूठा लोग उसको सच्चा कहते हैं। मैं अपने अल्फाज नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि कुरान मजीद यहाँ पर बयान कर रहा है कि जो सिफत नहीं है, रियाकारी चाहता है, रियाकार शख्स चाहता है कि वो सिफत मेरे अंदर आए और लोग मुझे उस सिफत से लोग मुझे पुकारे। जो क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, फिर भी चाहता है कि लोग मुझे इस क्वालिटी के जरिए से पुकारे। कुरान मजीद बयान करता है सूरह आले इमरान आयत नंबर 188 के अंदर, ला तहसबन्ना अल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, कि लोग चाहते हैं, दिखावा करने वाले चाहते हैं कि उन्होंने किया नहीं कुछ, उनके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, वो दीनदार भी नहीं है, लेकिन लोग उसको दीनदार पुकारते हैं। कभी हफ्ते में एक नमाज पढ़ लिया तो लोग उसको नमाजी बुलाते हैं।
تو لہذا وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسے القاب سے، ایسے ناموں سے، ایسی چیزوں سے مجھے پکارا جائے۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یعنی بہت ہی باریک طریقے سے اور بہت ہی یعنی منظم انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس معاملے میں متنبہ کیا ہے اور آگاہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث جو آپ نے بار بار بہت سارے علماء کی زبانی آپ نے سنی ہوگی کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ حدیث ہے جس کو ہم اور آپ نے سینکڑوں بار بیان کیا ہے اور سینکڑوں بار ہم نے سنا ہے، لیکن اس حدیث کا اثر صحابہ جو لیا کرتے تھے، اس کا افیکٹ جو صحابہ کے اوپر ہوا کرتا تھا، وہ افیکٹ ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس حدیث کو جب وہ بیان کرتے تھے تو حدیث کا ایک لفظ بیان کرتے بے ہوش ہو کے گر جاتے، پھر ہوش میں آتے تو دوسرا لفظ بیان کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے تو حدیث کا تیسرا لفظ بیان کرتے۔ یعنی اتنا زیادہ اثر صحابہ کرام جن کے دلوں میں یعنی اتنی زیادہ اخلاص تھا کہ آسمان والے نے ان کی جنتی ہونے کی گارنٹی دی، اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ تھی۔ وہ بڑی مشہور حدیث کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی، سب سے پہلے جہنم کو جو شروعات کیا جائے گا، ابتدا کیا جائے گا، 3 افراد جو اللہ رب العالمین کی عدالت میں لائے جائیں گے، اس میں سے ایک شخص جسے اللہ نے علم دیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو علم دیا، اس نے اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو جو فائدہ پہنچایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کو بڑا خطیب کہیں، لوگ بڑا عالم کہیں، بڑا علامہ کہیں، اس کا چرچا ہو، اس کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے جو علم دیا ہے اس کے بارے میں اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ کی عدالت میں اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے بندہ، میں نے تجھے علم دیا تھا، تجھے قرآن کا علم دیا تھا، تجھے دین کا علم دیا تھا، تم نے اس کے ذریعے سے کیا کیا؟ کہے گا پروردگارا، میں نے اس علم کے ذریعے سے تیرے دین کی خدمت کی، پروردگارا تیرے بندوں تک میں نے یہ پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم نے اس کو بندوں تک پہنچایا، لیکن تمہارا مقصد کیا تھا؟ تمہارا مقصد، تمہارا انٹینشن، تمہارا نیت یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے قبیلے کا، تمہارے خاندان کا، تمہارے شہر کا، تمہاری اس تمام چیزوں کی کیا ہو؟ شہرت ہو۔ لہذا تمہیں آج کے دن تمہارے منہ کے بل گھسیٹ کے تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ علم جو انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو ایک دعا سکھلائی، کیا دعا سکھلائی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع، کہ علم نافع اگر انسان کے پاس ہوگا تو انسان اس جذبے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، علم نافع۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا شخص سخی، سخاوت کرنے والا، امیر اور مالدار شخص جو لایا جائے گا اللہ کی عدالت میں۔ اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر بے شمار دولت دے رکھا تھا، مال دے رکھا تھا، مختلف قسم کی مال و دولت سے ہم نے تمہیں نوازا تھا، تم نے کیا کیا، کیسے استعمال کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، غریب و مسکین کو دیا، تیرے ضرورت مند بندوں کو میں نے دیا۔ اللہ کہے گا بالکل تو نے دیا، لیکن تیرا نیت کیا تھا، تیرا ارادہ کیا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا یعنی مال یعنی خرچ کرنے والا، غریبوں کا مسیحا، یتیموں کا مسیحا، اس طرح کے لیبل اور ٹائٹل تمہیں دنیا کے اندر ملے، یہ تمہاری خواہش تھی، تمہاری شہرت ہو، یہ تمہارا ارادہ تھا۔ لہذا آج تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، دنیا کے اندر تم نے پوری شہرت کما لی ہے، لہذا آج تمہارے لیے سزا ہے، عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کہے گا کہ میں نے تجھے طاقت دیا تھا، قوت دیا تھا، اور تمہارے اندر ہمت و حوصلہ ہم نے دیا تھا، اور ہم نے تمہارے اندر جنگوں کی مہارت ہم نے تمہیں دی تھی، تم نے ان تمام چیزوں کا کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا پروردگارا، میں تیرے راہ میں تیرے دشمنوں سے، تیرے دین کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے میں شہید ہو گیا پروردگارا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سچ ہے کہ تو شہید ہوا ہے، لیکن یہ
یہ سارا کا سارا مقصد کیا تھا کہ میرا نام اونچا ہو، میرے قبیلے کا نام اونچا ہو، میرے ماں باپ کا نام اونچا ہو، میرے خاندان کا نام اونچا ہو کہ فلاں نے اتنی بہادری سے لڑی اور شہید ہو گیا، دنیا میں تجھے یہ سب مل گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا آج کے دن تیرے لیے سزا ہے۔ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آپ دیکھو کہ یہ عمل جو کیا گیا ہے کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ وبا، یہ مصیبت جو ریاکاری کی مصیبت تھی، اس مصیبت نے اس اعمال کو کیسے اور کس شکل میں بدل دیا۔ لہذا ریاکاری جو ہے میرے بھائیو، یہ ایسی چیز ہے جو دکھنے والی نہیں ہے، بازار اور مارکیٹوں میں ملنے والی نہیں ہے، بلکہ ریا کا یہ جذبہ، دکھاوے کا یہ جذبہ، یہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی چیز ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، دل کے اندر یہ چیز آ رہی ہے تو آپ کو اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ لہذا اتنی خطرناک آفت ہے یہ ریاکاری کا کہ انسان کی ساری عبادتیں گناہوں میں بدل جاتی ہیں، ساری عبادتیں انسان کی گناہوں میں بدل جاتی ہے۔ اگر انسان کے اندر ریا کا جذبہ آ جائے تو یہ ساری کی ساری عبادتیں انسان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، انسان اگر نماز پڑھتا ہے اور دل کے اندر یہ جذبہ آ جائے، انسان حج کرتا ہے، ان کے اگر ریا کا جذبہ آ جائے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، خوب کرتا ہے اور ریا کا جذبہ آ جائے، یاد رکھو یہ سب گناہوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے، سب مصیبت بن جائیں گی، بلا بن جائے گی، آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے۔ لہذا آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کے اندر اخلاص نیت ہو، اپنے آپ کا بار بار محاسبہ۔ اس لیے آپ دیکھو قرآن مجید ہم کو آپ کو تعلیم دیتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ لوگ جو ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اللہ اس سے قبول کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ ان کے دلوں میں کسی بھی طرح کا کوئی خیال آ نہیں سکتا، نبی ہے وہ، لہذا اللہ سے بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعمال میں کسی بھی طرح کی کوئی دکھاوا اور کوئی ریا نہ ہو پروردگارا۔ امت کو بتانا مقصد ہے، امت کو پیغام دینا مقصد ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ لہذا ہم اور آپ میرے بھائیوں ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنی عبادتوں کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں ان عبادتوں کا بدلہ اللہ کے پاس ہم کو ملے گا یا نہیں، یہ اعمال ہمارے ضائع تو کہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں اور اس معاملے کے ذریعے سے اپنے آپ کی ہم اصلاح نہیں کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے معلوم نہیں۔ کوئی ریاکاری کا عمل ہم کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے اگر موت ہو جائے تو کیا فائدہ؟ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے، ریاکاری کو، ایسے اعمال کرتے ہوئے انسان کی موت ہو جائے تو لہذا ہم اور آپ اپنے آپ میں یہ سوچیں کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے، آج سے ہماری اصلاح کرنی ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اور اگر اس طرح کے خیالات آئے جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ بار بار استغفار کریں، بار بار اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمارے نیتوں کو، ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو درست کر دے، کیونکہ اسلاف امت جو ہیں، صحابہ کرام جو ہیں، اس معاملے میں بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ اسلاف امت میں سے بعض کہتے ہیں کہ میری نیت کو درست کرنے میں، میرے انٹینشن کو درست کرنے میں مجھے تقریباً میرے عمر کے 40 سال لگے۔ اللہ اکبر، 40 سال میں نے صرف میری نیت کو درست کیا، بار بار میری نیت، میرے ارادے بدلتے تھے، لہذا 40 سال میں نے اپنی نیت کو درست کیا۔ تو لہذا یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کا اثر جو ہے ہماری ساری عبادتوں کے اوپر پڑتا ہے، ساری عبادتوں کے اوپر پڑتا ہے، اور جو چیز ہماری ساری عبادتوں کو متاثر کر دے اس کے معاملے میں کتنا ہم کو آپ کو متنبہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ عمل تو ہر انسان کرتا ہے، عمل تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن کیا یہ عمل ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا یہ عمل ہر انسان کو اللہ کی جنت میں داخل انسان کو کرا سکے گی، یا کیا یہ عمل ہر انسان کا اللہ کو راضی کر رہی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اس عمل کے بارے میں جو آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ اعمال کو مکمل طور پہ تباہ کر دیتی ہے، اس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ جو ریاکاری کا، یہ دکھاوے کا، شو بازی کا جو فتنہ ہے، شیطان جو انسان کے اوپر اس
اس کے ذریعے سے حملہ اور اٹیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور اپنے اعمال کے اندر ہمارے اعمال کے اندر اخلاص و للہیت اللہ رب العالمین پیدا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے ابھی تک ریاکاری یا شوبازی یا دکھاوے کا جو فتنہ ہے اس فتنے کے تعلق سے بات کی جا رہی تھی، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر ہم ہر وقت اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ ہر دن ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے توفیق دیا ہے تو حج عمرہ کی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، ہم کو اس معاملے میں بہت متنبہ ہونا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان کروں کہ آج ہمارے پاس جو یہ موبائل ہے، یہ سیلفی کا جو مسئلہ ہے، آج دیکھیے بہت سارے لوگ، چاہے ہم جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم دین کا کام کریں، دعوتی کام کریں، اللہ نے موقع دیا ہے بڑے بڑے اسٹیج سے کام کریں، بڑی بڑی جگہوں پر جا کر کے کام کریں، ہمارے اندر صرف اخلاص نیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم بڑے بڑے دینی کام کر رہے ہیں تو ہمارے اندر دکھاوے کا جذبہ ہے۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اخلاص کا جذبہ، چاہے دینی کام ہم کر رہے ہوں، بڑے بڑے کام کر رہے ہوں، چاہے ہم رفاہی خدمات، سوشل ورک کے ہم کام کر رہے ہوں، لوگوں کی ضروریات اور مدد کے طور پر ہم کام کر رہے ہوں، چاہے مسجد اور مدرسے کی ذمہ دار کے حیثیت کے طور سے ہم تمام چیزوں کی نگہبانی اور کر رہے ہوں، ہر جگہ پر ہمارے اندر یہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو۔ میرے بھائیو، آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے کے نام پر، میں اصلاح کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، واللہ اور دوسرا کوئی مقصد نہیں میرا بھائیو بولنے کا، میں اصلاح کے طور پر، سوشل ورک کے طور پر یا جس طور پر بھی ہم کرتے ہیں، سوچو آپ ایک پیک یا اس کی ضرورت کے لیے جو سامان بھی ایک غریب فیملی کے سامنے یا ایک غریب انسان کے سامنے لے کر پہنچتا ہے، لینے والا ایک شخص ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سیلفی لینے والے، فوٹو کھنچانے والے 10 افراد ہوتے ہیں۔ سوچو ذرا، اسلام نے جو ان چیزوں سے منع کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ جس شخص کو دیا جا رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے اندر کیا فیل ہو رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بھائیو۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اس کی جگہ پر ہم ہو یا آپ ہو، 10 آدمی کھڑے کر کے وہاں پر ہمارا فوٹو لے رہے ہوں، اور وہ فوٹو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہاں کہاں تک نہیں پہنچتا ہے، اور کتنے لوگ اپنے اسٹیٹس کے اندر بھی اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا میرے بھائیو، سوچو ذرا۔ آج لوگوں نے ان چیزوں کو کامن سمجھ رکھا ہے، لہذا نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ اس طرح سے نیکی کریں کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ایسی نیکی شریعت کو مطلوب ہے اور شریعت ہم سے کرانا چاہتی ہے۔ ہاں، شریعت نے کہا ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقات و خیرات کرو، لیکن جہاں ضرورت ہو تو دکھا کر کے بھی لوگوں کو دینا چاہیے۔ ایک صورت کب ہے؟ لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے، لیکن ایک بڑی جو تعلیمات دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی عزت اور اس کی تمام چیزوں کے ساتھ انسان کسی بھی طرح سے اس کو تکلیف اور اس کو آنچ پہنچے، یہ کام کریں۔ یہاں لہذا آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کی، اس کے اندر یہی بات تو کہا گیا کہ کسی کو تکلیف ہو تمہارے صدقات و خیرات کے لینے سے، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات قرآن مجید نے کہی ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگیوں کے اندر اس معاملے کے اندر محتاط ہوں کہ کسی کی غریبی اور کسی کی غربتی اور کسی کی ضرورت اور کسی کی پریشانی کا کسی بھی طرح سے سمجھے مس یوز نہ ہو، اور اللہ نے اگر دیا ہے تو آپ ضرور اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں۔ کتنے ہمارے اسلاف امت ایسے اس دنیا سے گزرے ہیں جو سینکڑوں غریبوں کی مدد کرتے تھے، خود انہیں مدد معلوم نہیں،
یعنی جن کا تعاون کیا جاتا تھا، جن کی مدد کی جاتی تھی، یتیم اور بیواؤں کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھر کے سامنے لے جا کر کے ان کی راشن اور ضرورتیں رکھ دیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، تب معلوم ہوا کہ فلاں آدمی فلاں کی کفالت کرتا تھا، فلاں آدمی فلاں کی مدد کرتا تھا۔ خبر نہیں، کسی ایسے اجنبی کے ذریعے سے ضرورت مند کے گھر تک سامان بھجوا دیا، کون دیا معلوم نہیں، نامعلوم شخص۔ جب اس کا انتقال ہوا، جب راشن پانی بند ہوا، اس کی ضرورتیں بند ہوئی، تب معلوم ہوا کہ بھئی فلاں اللہ کا نیک بندہ تھا، فلاں آدمی تھا جو دسیوں یتیموں کی، بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ ایسے لوگ تھے اس دنیا کے اندر۔ تو لہذا میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو آپ کو صلاحیت دیا، ہم ضرور غریبوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں تک ہمیں پہنچنا چاہیے، لیکن خاص کر کے ریا کا جو جذبہ ہے، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ہر صورت میں اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ شیطان اس راستے سے ہمارے اعمال کو گناہوں میں بدلنے کی اور کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا یہ جذبہ ضرور آئے گا، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے جذبات پر کنٹرول کریں کہ ہمارا مقصد اللہ کے لیے ہے، ہمارا مقصد اللہ ہم سے راضی ہو، یہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ خصوصاً ہم جو اعمال کرتے ہیں، اس اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے ہم دعا کریں، اور اس عمل کو ریا سے پاک صاف ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم طہر قلبی نفاقا، اللہم طہر قلبی نفاقا، کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، نفاق میرے دل کے اندر اگر ہے تو نکال دے پروردگارا۔ اللہم طہر قلبی نفاقا وعملی من الریا، وعملی من الریا، اور پروردگارا تو میرے عمل کو ریاکاری سے، دکھاوے سے، شوبازی سے اللہ تو محفوظ رکھ میرے عمل کو۔ وعملی من الریا ولسانی من الکذب، اور اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میری زبان سے جھوٹ بات نکلے، جھوٹ بات میں کہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ہم کو آپ کو یاد کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ نے یہ دعا بھی ہم کو سکھلائی، اللہم ثبت یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یہ بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہم کو ان دعاؤں کے ذریعے سے سہارا لینی چاہیے، اور ہم ایک مجبور انسان ہیں، ہر انسان کے دل میں، میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی، سب کے دل میں یہ جذبہ تو ضرور پیدا ہوتا ہے، احساس تو ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے نفس کو کچلنا ہے، ہمارے نفس کو کچلنا ہے، شیطان کو ہرانا ہے، اور ہم کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ راضی ہو۔ تو لہذا ان ساری باتوں کے ذریعے سے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے، ہر اعمال کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور ہمارے ہر اعمال میں ہر قسم کی ریا اور دکھاوا اور شوبازی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ ہم نے جو اعمال بھی اب تک کیے ہیں، اگر ایسی کوتاہیاں ہو گئی ہو تو پروردگارہ تو اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم سے اللہ تو معاف فرما دے، اور آنے والی زندگیوں میں جو تو نے موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ ان ایام میں یا ان دنوں میں ان اعمال سے خالی اور پاک صاف عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیو، آخر میں ایک دو دعا ہے جو کہہ کر کے، بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، ایک دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی، بہت کم عمر کی معصوم سی بچی، وہ گر کر کے اس کے دماغ میں خون کلوٹ ہو گیا، بلیڈ کلوٹ ہو کر کے اس کی آپریشن بھی ہو کے 2-3 دن ہو گئے، ابھی تک وہ بچی ہوش میں نہیں آئی ہے، ماں باپ بہت پریشان ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، اور ان کے ماں باپ کو اللہ ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے جو بھی بیمار ہے، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اللہ ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما دے، شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما دے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس مسجد کے تعاون کے سلسلے میں آپ لوگوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ آپ کے دے ہوئے تعاون سے الحمدللہ یہی سب دعوتی کام اور مختلف چیزوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو مکمل کی جا رہی ہیں۔ آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں، ساری چیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح سے مدرسے کا جو اوپر کے حصے میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، ابھی بھی کافی پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی فنیشنگ ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ میں سے جو حضرات بھی ابھی تک حصہ نہیں لیے ہیں، ان سے گزارش
गुजारिश है कि वो हिस्सा लें, ज़िम्मेदारों तक अपना रकम पहुँचाएँ, या बाहर भी दिया हुआ स्कैनर वगैरह उसके ज़रिए से भी आप अपना रकम पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए और बकिया माल में अल्लाह खैर व बरक़ात अता फरमाए, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल-अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम उदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला अज़्ज़ व अतम्मु व अहम्मु व अकबर।